ہندوستان میں مسلم سلطنت کی بنیاد رکھنے والا غلام بادشاہ قطب الدین ایبک۔ قطب الدین ایبک وہ مسلمان حکمراں ہے جنہوں نے ہندوستان میں ایک ایسی سلطنت کی بنیاد ڈالی جس پر مسلمان حکمراں آنے والے 600 سال تک یعنی سن 1857 تک حکومت کرتے رہے۔ انہیں غلام سلطنت یا خاندان غلامہ کا بانی بھی کہا جاتا ہے۔ قطب الدین کا تعلق ایک ترک قبیلے ایبک سے تھا۔ وہ بچپن میں ہی اپنے کنبے سے علیحدہ ہو گئے تھے اور پھر انہیں غلام بازار میں بیچنے کے لیے نیشاپور لایا گیا۔ ایک تعلیمی یافتہ شخص قاضی فخر الدین عبدالعزیز کوفی نے انہیں خرید لیا۔ قاضی فخر الدین نے ایبک کے ساتھ اپنے بیٹے کی طرح سلوک کیا اور ان کی تعلیم اور فوجی تربیت کی مناسب دیکھ بھال کی۔ قطب الدین ایبک نے قاضی موصوف کی خدمت گزاری کے ساتھ ان کے بیٹوں کی طرح کلام اللہ کی تعلیم بھی حاصل کی۔ اسی طرح انہوں نے سواری و تیر اندازی کی تعلیم بھی پائی۔ چنانچہ تھوڑی ہی مدت میں وہ صفت مردانگی سے متصف ہو گیا اور اس کی ستائش کی جانے لگی۔ قاضی فخر الدین کی موت کے بعد قطب الدین ایبک کے فرزندوں نے ایبک کو پھر سے ایک تاجر کے ہاتھوں فروخت کر دیا جو انہیں غزنہ کے بازار لے آیا، جہاں سے سلطان غازی معز الدین سام یعنی سلطان محمد غوری نے انہیں خرید لیا۔ ایک رات سلطان شہاب الدین غوری افغانستان میں اپنے درباریوں اور اپنے غلاموں کو تحفے تحائف، زر و جواہرات اور سونے چاندی سے مالا مال کر رہے تھے۔ انہی میں ایک درباری اور غلام ایسا بھی تھا جس نے دربار سے باہر آنے کے بعد اپنا سارا انعام اپنے سے کم حیثیت ترکوں، پردہ داروں، فراشوں، غلاموں اور دیگر غریب افراد کو بخش دیا۔ جب اس واقعے کا چرچا عام ہوا تو یہ بات ہوتے ہوتے سلطان کے کانوں تک بھی پہنچی۔ چنانچہ اس وقت سلطان کے دل میں یہ خیال آیا کہ آخر یہ دریا دل صفت انسان کون ہے۔ سلطان نے اپنے مصاحبوں سے پوچھا آخر یہ کون فیاض شخص ہے۔ سلطان کو بتایا گیا کہ یہ انہی کا غلام قطب الدین ایبک ہے۔ سلطان محمد غوری کو ایبک کی فراخ دلی نے بہت متاثر کیا اور انہوں نے ایبک کو اپنے مقربین میں شامل کر لیا۔ سلطان نے قطب الدین ایبک کو اپنے دربار اور ایوان کے حوالے سے اہم کام بھی سونپنا شروع کر دیے، یہاں تک کہ وہ سلطنت کے بڑے سردار اور کارپرداز بن گئے، یعنی انہیں سلطان محمد غوری کا اعتماد حاصل ہو گیا۔ جب محمد غوری نے ہندوستان کی جانب اپنی مہمات کا آغاز کیا تو ایبک نے ترائین کی دوسری جنگ میں اپنی جنگی صلاحیت کا زبردست مظاہرہ کیا، جس کی وجہ سے سلطان غوری کو فتح نصیب ہوئی اور انہیں دو اہم فوجی عہدوں کوہرام اور سمانہ کا کماندار بنا دیا گیا۔ محمد غوری 1,00,000 سے زائد افغان، تاجک اور ترکوں پر مبنی بڑی فوج کے ساتھ ملتان اور لاہور کے راستے ترائین، جو آج کل دہلی سے ملحق علاقہ ہریانہ کہلاتا ہے اور اس کا علاقہ کرنال اور تروری کا علاقہ کہلاتا ہے، وہ وہاں پہنچا۔ وہاں پرتھوی راج چوہان کی 3,00,000 گھڑ سواروں کی فوج اور 3,000 ہاتھیوں پر مشتمل فوج نے اس کا راستہ روکا اور شدید جنگ ہوئی۔ بہرحال اس جنگ میں سلطان محمد غوری کو فتح حاصل ہوئی، لیکن اس جنگ سے بر صغیر میں قطب الدین ایبک کے سیاسی کیریئر کا بھی آغاز ہوا اور بالآخر وہ سن 1206 میں معز الدین غوری کی موت کے بعد دہلی کے تخت تک جا پہنچا۔ سلطان معز الدین محمد غوری کے اچانک مارے جانے کی وجہ سے وہ کسی کو اپنا جانشین مقرر نہیں کر سکے تھے۔ چنانچہ سلطان کی زندگی میں ان کا جو غلام جہاں بھی کسی اعلیٰ عہدے پر فائز تھا، ان کی موت کے بعد یعنی سلطان کی موت کے بعد وہ وہیں کا حاکم بن بیٹھا۔ لیکن قطب الدین ایبک اپنی فراست اور سیاسی حکمت عملی کو استعمال کرتے ہوئے اصل جانشین کا عہدہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اگر سلطان کے جانشینوں کی بات کریں تو ان کی کوئی اولاد تو تھی نہیں سلطان کی، صرف ان کے 3 ایسے غلام تھے جو اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوئے تھے۔ ان میں حاکم دہلی قطب الدین ایبک، ملتان کا حاکم ناصر الدین خباچہ اور غزنی کا حاکم تاج الدین یلدوس کے درمیان اقتدار کے لیے مقابلہ شروع ہو گیا۔ بہرحال ایبک کو دوسروں پر غلبہ حاصل ہوا اور 25 جون سن 1206 کو لاہور کے قلعے میں ان کی تاج پوشی ہوئی۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ قطب الدین نے سلطان کا خطاب نہیں اپنایا
اور نہ ہی اپنے نام سے کوئی سکہ جاری کیا اور نہ ہی اپنے نام سے کوئی خطبہ پڑھوایا۔ اس سے قبل قطب الدین ایبک اپنے آقا یعنی سردار محمد غوری کے توسیع پسندانہ عزائم اور ان کی حکمت عملی پر عمل کرتا رہا، اور اس دوران انہوں نے سن 1193 میں اجمیر اور اس کے بعد 4 ہندو ریاستوں سرسوتی، سمانا، کوہرام اور ہانسی کو بھی فتح کیا، اور پھر قنوج کے راجہ جے چند کو جنگ میں شکست دے کر دہلی کو بھی حاصل کیا تھا۔ 1 سال کے اندر ہی محمد غوری کا تسلط راجستھان سے لے کر گنگا جمنا کے دوآبے کے علاقوں تک ہو چکا تھا۔ کوہرام سے قطب الدین نے میرٹھ کی طرف پیش قدمی کی اور سن 587 ہجری میں اسے فتح کر لیا۔ میرٹھ سے اٹھا تو 588 ہجری میں دہلی پر قابض ہو گیا۔ 590 میں وہ سلطان کے ہم رکاب تھا اور پھر بنارس کے راجہ جے چند کی جانب پیش قدمی کی۔ سن 591 میں ٹھنکر فتح کیا، یہاں تک کہ مشرقی جانب اسلامی سلطنت چین تک پہنچ گئی۔ انہوں نے دہلی میں سن 1199 میں ایک مینار کی تعمیر شروع کروائی۔ اس طرح کے مینار غزنی میں بھی ہیں، اور غور صوبے میں بھی دریائے ہاری کے کنارے جام مینار اس سے قبل تعمیر کیے جا چکے تھے۔ قطب مینار کے ساتھ قوت الاسلام مسجد کی بھی بنیاد انہوں نے ڈالی، جبکہ اجمیر کی فتح کے بعد انہوں نے ایک مسجد کی تعمیر کروائی جسے 2.5 دن کا جھونپڑا کہا جاتا ہے۔ یہ شمالی ہند میں بننے والی پہلی مسجد ہے جو آج تک موجود ہے۔ دراصل اسے جلدی 2.5 دن میں تعمیر کیا گیا تھا، لیکن پھر افغانستان کے علاقے ہرات سے تعلق رکھنے والے ایک معمار ابو بکر نے مسجد کا باقاعدہ نقشہ اور ڈیزائن تیار کیا، اور یہ مسجد سن 1199 میں بن کر تیار ہوئی، جسے ہند اسلامی طرز تعمیر کا پہلا شاہکار کہا جاتا ہے۔ اس طرح قطب الدین نے قطب مینار کی بنیاد ڈالی، جسے ان کے بعد شمس الدین التمش کے زمانے میں مکمل کیا جا سکا۔ یہ اینٹ سے تعمیر شدہ دنیا کا سب سے پہلا اور بلند مینار تھا، جس کی 5 منزلیں ہیں اور ان پر آیات قرآنی کندہ ہیں۔ اس کے ساتھ ہی قطب الدین ایبک نے قوت الاسلام مسجد کی بنیاد ڈالی، جس کی باقیات آج بھی قطب مینار کے ساتھ دیکھی جا سکتی ہیں۔ سلطان بننے کے بعد ایبک کا زیادہ تر وقت لاہور میں گزرا، اور موسم برسات کے بعد گلابی جاڑے کی آمد کے وقت نومبر میں ایک روز وہ اپنے بہادر جنگجوؤں اور سپہ سالاروں کے ساتھ چوگان یعنی پولو کھیل رہے تھے کہ گھوڑے کی زین ٹوٹ گئی اور وہ زمین پر جا گرے۔ ایک مورخ نے قطب الدین ایبک کی موت کے حوالے سے کچھ اس طرح لکھا ہے کہ جب موت آئی تو 607 ہجری یعنی 1210 عیسوی میں چوگان کھیلتا ہوا گھوڑے سے جا گرا۔ پھر اچانک زین کے سامنے کے اوپر کا اٹھا ہوا حصہ قطب الدین کے سینے میں پیوست ہو گیا اور اس نے اسی وقت وفات پائی۔ قطب الدین ایبک کو لاہور میں ہی دفن کیا گیا، اور زمانے کے تغیر کے ساتھ آج بھی ان کا مزار لاہور میں موجود ہے، جہاں ہر سال عرس بھی لگتا ہے۔ مورخین نے قطب الدین ایبک کی فوجی صلاحیتوں کے علاوہ ان کی وفاداری، سخاوت، جرات اور ان کی انصاف پسندی جیسی خصوصیات کی تعریف کی ہے۔ وہ اپنی سخاوت کی وجہ سے لاکھ بخش یعنی لاکھ روپے دینے کے نام سے مشہور تھے۔ ان کی فیاضی کی کہانیاں 17ویں صدی کے آخر میں دکن میں عام گردش کرتی تھیں۔ اس وقت فراخ دلی کے حامل لوگوں کو ایبک کے نام سے جانا جاتا تھا، یا وہ لوگ جو سخاوت دکھایا کرتے تھے انہیں ایبک کا لقب دیا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ دہلی میں اس وقت کوئی بھی ایسا شخص نہ تھا جو قطب الدین ایبک کی فیاضی سے محروم رہا ہو۔ ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قطب الدین ایبک حافظ قرآن تھے اور اتنے اچھے لہن میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے کہ لوگ مسحور ہو جایا کرتے تھے۔ قطب الدین ایبک نے بطور غلام یا بطور سلطان جو معیارات قائم کیے، اس پر بعد میں کوئی بھی پورا نہ اتر سکا۔ جنگ اور مہمات میں زندگی گزارنے کے باوجود قطب الدین ایبک نے تاریخ اور آنے والی نسلوں میں جو تاثر چھوڑا وہ ان کا انصاف، ان کا کردار اور ان کی سخاوت تھا۔